اچھا یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک چھوٹا موضوع نہیں ہے، ایک بہت بڑا موضوع ہے جس پر بات کرنے کو کہا گیا، اور اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت نہ صرف اس وقت یہ ہے بلکہ ہر دور میں یہ رہی ہے، چونکہ امید واحد شے ہے جس کا ہر جگہ ہر اعتبار سے ضروری رہی ہے، یہ چاہے وہ آپ ہوں، میں ہوں، کوئی ہو، چاہے وہ چھوٹا گھر ہو بڑا گھر ہو۔ میں آپ سے صرف ایک بات یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا اپنے گفتگو کے ابتدائیے میں ہی، کہ ہمیشہ ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میرے بس میں کیا ہے، مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ جہاں ہم بے بس ہوتے ہیں وہاں ہم جواب دے نہیں ہوتے۔ تو جب امید اور نا امیدی کی بات آتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مجھے میرے ساتھ امید کو کس طرح سے جوڑنا ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر میرے گھر کے 4 کونے ایسے ہیں جو میرے اختیار میں ہیں اور جن کو میں بہتر بنا سکتا ہوں، تو مجھے اپنے اسی کونے کو فکر ہونی چاہیے اور مجھے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ میں پھر بلیم گیم سے بچ جاتا ہوں۔ ہمارے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، دوسروں کو دوش دے کے، دوسروں کو مورد الزام ٹھہرا کے اپنے حصے کا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں آج بات کروں گا، میں ذکر ضرور اس کا کروں گا کہ حکومتوں کو کیا کرنا چاہیے، لیکن ہمیں ذاتی طور پر یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو پہلے ٹکڑے میں بتاؤں گا کہ حکومتوں کو کیا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے میں نے نوٹس کچھ بنا رکھے تھے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے، جو کسی بھی ملک میں اگر آپ چاہتے کہ امید اور روشنی ہو تو وہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی اور گڈ گورننس چاہیے ہوتی ہے۔ یعنی وہاں پر جتنے بھی ادارے ہیں وہ رول آف لاء کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی اگر وہاں پر پائی جاتی ہے تو وہ بڑے آسانی کے ساتھ وہ ملک ترقی کر جاتا ہے، اور ظاہر ہے وہاں پر امید بھی ہوتی ہے، چونکہ وہاں ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے، وہاں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے جو گورنمنٹ کے پروسیس کا حصہ ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ہمارا جناب اکانومک ڈیولپمنٹ کا۔ اگین یہ پالیسیز بنانا، پالیسیز کو سٹیمولیٹ کرنا جو گروتھ، اکانومک گروتھ کو جا کر سٹیمولیٹ کریں، امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کو پیدا کرنا، ان سیکٹرز کے اوپر زیادہ فوکس کرنا جس میں گروتھ کا پوٹینشیل زیادہ ہے، جیسا کہ ٹیکنالوجی ہے، جیسا کہ رینیویبل انرجی ہے، جیسا کہ ایگریکلچر ہے جی، اور اسی طرح سے ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا، خاص طور پر جو ٹریڈ اور انویسٹمنٹ سے متعلق ہے۔ اگین ظاہر یہ حکومت کا معاملہ ہے، حکومت کے بس میں، اور انہیں اس اعتبار سے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے جو سوشل ویلفیئر اور جو پاورٹی ایلیویشن کی بات ہے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ سوشل سیفٹی کو ہمیں انہینس کرنا ہے، تو اگین اس میں پھر حکومتوں کا کردار ہوتا ہے۔ اس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اوپر انویسٹ کرنے کے لیے جائیں تاکہ ہر آدمی کو جتنا بھی ہمارا ہیومن کیپٹل ہے وہ امپروو ہو سکے، تو اگین یہ حکومت کا کام ہے۔ پھر یہ ہے کہ جہاں جہاں کم آمدنی والے ہیں اور زیادہ آمدنی والے ہیں اس کے اعتبار سے ٹیکسیشن کے نظام کو کیسے بہتر بنانا ہے، اور ویلفیئر پروگرامز کو کیسے ٹارگٹ کرنے، اگین یہ ان کے بس کا کام ہے، یہ حکومت کا کام ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایجوکیشنل ریفارمز ہیں وہ بھی آپ کے ہمارے بس کی بات تو نہیں ہے، اس سارے کو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی ضرورت ہے، لیکن اس کو کام اس کے اوپر کر کون سکتا ہے؟ حکومت وقت، جو جس دور کی حکومتیں رہی ہیں، یہ انہی کے کام ہے جناب والا، تاکہ وہ لوگوں کے اندر ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم ہمارے یہاں لے کر آئیں جس میں کرٹیکل تھنکنگ ہو، جس میں کریٹیوٹی ہو، جس میں پرابلم سالونگ کے اوپر بات ہو سکے۔ اسی طرح سے جو ایکول سکسیس مل جائے کوالٹی ایجوکیشن کی ٹو آل، وہ جو سب کے لیے، یعنی فار آل اگر ہم کہتے ہیں کہ ایکویلٹی ہو ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے، ایکسیس ہو سب کو، وہ بھی ظاہر حکومت کر سکتی ہے، اور وہ جاب مارکیٹ کے مطابق تیاری کرائی جائے، اس میں بھی R&D، یہ چیزیں حکومت کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، یہ ان کے کرنے والے کام ہیں۔ اسی طرح سے جو انٹرنیشنل کوآپریشن ہے، پھر اگین اس میں دیکھا جائے تو ہمارے ہمسائے ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات، انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہمارے تعلقات، خاص طور پر انگیج کرنا ریجنل اکنامک انٹیگریشن کے حوالے سے جو انیشیٹوز ہیں، وہ بھی ظاہر حکومت کا کام ہے اور وہ یہ کر سکتے ہیں۔ پھر یوتھ کو امپاور کرنے کی جب بات آتی ہے، جس کے اوپر خاص طور پر ہم لوگوں نے آج گفتگو کرنی ہے، اس میں بھی جو حکومت کے کام ہے وہ تو حکومت نہیں کرنے ہیں، جو ہمارے کام ہے وہ تو میں عرض کروں گا بڑی تفصیل کے ساتھ کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد آرٹس اینڈ کلچر، بڑا سافٹ امیج پیش کرنے والے یہ ادارے ہوتے ہیں، تو آرٹس اینڈ کلچر کی پروموشن کا کام بھی حکومت کو کرنا چاہیے، اور اس میں جو جس کے ڈرائیورز ہیں کریٹیوٹی کے، ایکسپریشن کے اور اکنامک گروتھ کے، جتنی بھی کلچرل انڈسٹریز ہیں، اس کے اوپر بھی ظاہر کام اگر کسی کو کرنا ہے تو وہ حکومت ہے۔ اور نہ صرف پریزرو کرنا ہے بلکہ پروموٹ بھی کرنا ہے جو ہمارا رچ کلچرل ہیریٹیج ہے، تو یہ بھی صاحب ہمیں ہی کرنا ہے۔ میڈیا کے فریڈم اور فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر بھی اگر کسی نے کام کرنا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ ظاہر حکومت وقت ہے جو اس کے اوپر کام کر سکتی ہے۔ یہ وہ کام ہے جو شاید مجھ سے آپ کو صرف سننے کو نہ مل رہے ہوں
جتنے پلیٹ فارمز پہ ہمیں جانے کا موقع ملتا ہے، جن بڑے بڑے لوگوں کو ہمیں سننے کا موقع ملتا ہے، وہ تمام کے تمام تر لوگ اس بات پر تو متفق ہیں کہ سب کے سب لوگوں کو کم از کم یہ والی باتیں تو پتہ ہے کہ ہمیں حکومت وقت کو کیا کرنا چاہیے، یہ حکومت کے ذمے کیا کام ہے۔ لیکن چونکہ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اور نوجوان آپ کو پتہ ہے ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں ہمارے ملک میں، اور نوجوان ہی کہیں نہ کہیں مایوس ہو رہا ہے۔ اور میں پچھلے دنوں ایک ٹی وی چینل پر مجھے جانے کا اتفاق ہوا، اور اس میں مجھ سے لوگوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان چھوڑ کے نوجوان جا رہے ہیں کتنی نا امید ہو کر یہ جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ان سے کہ ہرگز ہرگز ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان چھوڑ کر جو نوجوان جا رہا ہے، اگر وہ اس امید پر یہاں سے جا رہا ہے کہ وہاں سے جا کر وہ ہمیں ڈالر بھیج سکے گا، اس کے گھر میں روشنی ہوگی، ہمارے ملک میں روشنی ہوگی، اور وہ پاکستان کے ایک بہتر امیج پیش کرے گا، تو پھر تو جانے میں بالکل ہی حرج نہیں ہے، بلکہ وہ پاکستان کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہوگا۔ اور بہت سی ایسی چیزیں جو وہ یہاں پر کسی نہ کسی اعتبار سے نہیں سیکھ پایا، اسے وہاں پر وہ چیزیں سیکھنے کرنے کا موقع ملے گا، اور اس سے کیا ہوگا کہ وہ مینرز، وہ ایریکٹ، وہ انڈرسٹینڈنگ، وہ کلچر کے حوالے سے ڈائیورسٹیز کو دیکھنا، وہ پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے ٹالریٹ کرنا، یہ سب کے سب چیزیں اس کی ذات کا کسی نہ کسی اعتبار سے حصہ ہوں گی۔ اور جب وہ اگر لوٹ کر آتا ہے پاکستان میں جب کبھی بھی، تو اس کو اپنے اعتبار سے جتنی حد تک وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا بھی ہے اور کرے گا بھی۔ اب میں چونکہ اس سے 2 دہائیوں سے زیادہ مجھے ہو گئے یہ انگریزی زبان کے کورسز پڑھاتے ہوئے، جس میں خاص طور پر یہ اسیسمنٹ والے ٹیسٹ ہوتے ہیں، آئلٹس ہے، ٹوفل ہے، پی ٹی ای ہے، چونکہ میرے ادارے میں 2 دہائیوں سے زیادہ یہ کام کر رہے، تو بہت سے لوگ ہمارے سامنے ہم سے پڑھ کر باہر گئے اور وہ پاکستان کے بہتر امیج کا سبب بنے ہیں۔ لیکن صرف تکلیف دہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو روشنی ہے، جو امید ہے، اس کا ذکر کم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہے نہیں، اس کا ذکر کم ہوتا ہے، اور ہمیں جس ذکر کی فکر لاحق رہتی ہے وہ نا امیدی ہوتی ہے۔ نوجوان جو ہے، وہ نوجوان کا وجود ہی امید کا نام ہے، اور جب وہ وجود ہمیں عطا ہوا ہے رب کائنات کی طرف سے، تو وہ بغیر کسی وجہ کے تو نہیں ہے، اور اس کی کامل وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ہی تو سب سے زیادہ امید ہے آپ سب لوگوں کی صورت میں۔ بس ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں صرف اپنے حصے کے کام کے اوپر کوشش کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے یہ سوسائٹی ہے ہماری ہوپ سوسائٹی، اور جو حسین نقوی صاحب ہیں، یہ کیا ہے؟ اگر آپ ایک لمحے کو تھوڑا سا دیکھیں تو اس سارے کا مقصد کیا ہے؟ جس کا نام ہی امید رکھ دیا گیا ہو اور پھر ساتھ نوجوان جوڑ دیے گئے ہوں، تو یہ وہ کام ہے جو حکومت کے حصے کے نہیں ہیں، یہ آپ کے ہمارے حصے کے ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ آج اگر اب 10 15 20 لوگ مجھے سن رہے ہیں، تو یہ جتنے لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں، یہ نوجوان، اگر صرف آج ہی کے اس لمحے کے بعد جب بھی ہماری یہ سیشن ختم ہوتا ہے، اٹھ کے اپنے اسی کمرے کا خیال رکھ لیتے ہیں جس کمرے کے اندر وہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہوں گے، اگر اپنے اس گھر کا خیال رکھ لیتے ہیں، اگر اپنی کبڈ کا خیال رکھ لیتے ہیں، اگر اپنے بیگ کو بہتر طور پر ٹھیک کر کے رکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر ترتیب نہیں حسن ترتیب کا خیال رکھتے ہیں، اگر وہ اپنی کبڈ کو مناسب طریقے سے دیکھ لیتے ہیں، تو صاحب یہ بھی وہ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ چونکہ جس گھڑی آپ اپنے اس ٹکڑے کی صفائی کا خیال رکھتے ہو، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کو بھابھیوں کا صحن نہیں بنانا کہ جس میں ایک بھابھی اٹھ کے اس لیے اس صحن میں جھاڑو نہیں لگاتی کہ دوسرے والی گند ڈال کے چلی جاتی ہے، تو مجھے کم از کم میرے حصے کا جھاڑو تو لگانا ہے نا جناب والا۔ اب یہاں ہم 15 20 لوگ جو بھی ہم اس وقت موجود ہیں، اگر ہم صرف اپنے حصے کا خیال رکھ لیں تو ہم پاکستان کے لیے بہت بڑا کام کر رہے ہوں گے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بڑے میکرو لیول پر ہم تبدیلی لے کر آئیں، تو صاحب میکرو لیول پر تبدیلی لانے کے لیے مائکرو لیول پر تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اپنی ذات میں کائنات ہیں، ہم عام لوگ تو نہیں ہیں۔ ہم جب اپنی ذات میں کائنات ہیں تو اپنے حصے کی کائنات کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا، اور اس کے نتیجے پھر کیا نکلیں گے کہ وہ آہستہ آہستہ پھیلتا ہو۔ یعنی دیکھیے اگر 5 گھر ٹھیک ہوتے ہیں تو 5 سے 10 ہوں گے، 10 سے 15 ہوں گے، اور یہاں 15 لوگ جب بیٹھے ہوئے تو یہ 15 لوگ اگر اپنے اعتبار سے چیزوں کو دیکھنے کرنے کی کوشش کریں گے اور اسے بہتر از بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، تو اگر ایک بھی شخص ان سے متاثر ہو جاتا ہے تو یہ 15 30 میں چلے جائیں گے، یہ تعداد 60 میں چلی جائے گی، اور اس طرح آہستہ آہستہ چیزیں آگے بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اسے سوال کرنا چاہیں یا تبصرہ فرمانا چاہیں تو میں حاضر۔